4 آیتیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظیم الشان سورۃ الرحمن میں پہلی 4 آیتوں کو اللہ نے جو ذکر کیا ہے اس کا سلسلہ آپ سن رہے تھے۔ خدا کی اس کائنات میں اللہ رب العزت کی یہ 4 باتیں بہت ہی زیادہ عظیم الشان۔ پہلی عظیم الشان بات اللہ نے جو ذکر کی وہ ہے الرحمن، جو سورہ کا نام بھی ہے، یعنی کہ بے پناہ رحم کرنے والا۔ گویا کہ دنیا ایک چھوٹے سے جانور کی طرح ہے اور سارا جو سمندر ہے وہ خدا کی رحمت ہے، خدا کی مہربانی ہے۔ صحیح معنوں میں اگر غور کیا جائے، پتے پتے پر، انسان کے ہر عضو پر، ہر جاندار پر خدا کا یہی رحم و کرم ہے جس کی وجہ سے وہ جی رہا ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کو حیات ملی ہے۔ ساری کائنات میں ہم غور کر لیں، وقت پر ان کی روزی پہنچ رہی ہے، ہر جاندار اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کو اس کی روزی نہ ملی ہو اور اللہ رب العزت نے اس کی روزی کو اپنے ذمے نہ لیا ہو سکتا ہے کچھ آزمائش کے تحت اللہ نے آگے پیچھے اس کی روزی کا نظام کر دیا ہو، لیکن اللہ رب العزت اس آزمائش کے بدلے میں بھی اسے ثواب عطا کر رہا ہے۔ کوئی بیماری آ رہی ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کو اجر و ثواب دے رہے ہیں، اور کوئی مصیبت آ رہی ہے، اس کا بدلہ اللہ اس کو دے رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے رہے ہیں۔ تو انسان کا کوئی حال، چاہے وہ خوشی میں رہے چاہے غم میں رہے، اللہ کی رحمت سے خالی نہیں۔ ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے کہ اس آدمی کو پریشانی ہے، یہ تکلیف میں ہے، یہ مصیبت زدہ ہے اور یہ پریشان ہے، لیکن اس کا اجر، اس کا بدلہ بھی تو اللہ رب العزت دے رہا ہے، اور اس کی حکمتیں بھی تو اس کے پیچھے پوشیدہ ہیں۔ دوسرا اللہ رب العزت نے جو لفظ، جو آیت اللہ نے جو ذکر کی وہ ہے علم القرآن۔ قرآن کریم کی اہمیت سے متعلق بہت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ نے قرآن کریم دیا اور اس کو سکھلایا، یہ کتنی عظیم بات ہے کہ کسی امت کو اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ نہیں دیا جو اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو دیا، اور ایسا کلام عطا فرمایا جس کا ایک ایک لفظ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، کرامت ہے، ایک شاہکار ہے، ایک عجوبہ ہے، ایک میراکل۔ اس لیے کہ جب سے اللہ کا یہ کلام نازل ہوا ہے، اس کے پیچھے باطل طاقتوں نے لگاتار محنت کی۔ اہل لسان، زبان والے کہے جانے والے عرب کے مشہور شعراء جو عربی زبان میں اپنا فن ثانی نہیں رکھتے تھے، وہ سب ساری دنیا کے، سارے عرب کے لوگ اس بات سے عاجز آ گئے کہ اس جیسا کلام پیش کریں، بنا کر دکھائیں، لکھیں، عاجز آ گئے۔ اللہ نے برکت والا یہ کلام، رحمت والا یہ کلام عطا فرمایا۔ اس کی عظمت کریں گے، اللہ رب العزت ان کے سروں کو اونچا کریں گے، ان کو عزت و ترقی عطا فرمائیں گے، ان کو بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ اس کی بے حرمتی کریں گے، اس کی بے ادبی کریں گے، اس کی ناقدری کریں گے، اللہ اس کے بدلے ان کو ذلیل و خوار کریں گے۔ جب بھی مسلمانوں نے قرآن کو غیر اہمیت والا بنا دیا، اس کو غیر اہم بنا دیا، تب مسلمانوں کی معاشی اور ملی اور تمام دنیا کی اور آخرت کی تمام مسائلوں کا حل ان کے سامنے مشکل نظر آئے۔
کیا ہے اس کی اہمیت؟ اس کا پڑھنا بھی اس کی اہمیت میں داخل ہے، اس کا احترام بھی اس کی اہمیت میں داخل ہے، اس کا معنی سمجھنا بھی اس کی اہمیت اور عزت میں داخل ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا بھی اس کی عزت میں داخل ہے۔ صرف یہی عزت نہیں ہے کہ اس کو آنکھوں سے چوما اور اوپر رکھ دیا اور احترام والی جگہ میں رکھ دیا، بلکہ یہ بھی احترام ہے، اس کو پیٹ نہ کی، اس کو پیٹ پیچھے نہیں لیا، یہ بھی ظاہری ادب ہے۔ اس کے احکام کو پیٹ نہ دکھائی، یعنی اس کا حکم ہے نماز زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرو، اس سے منہ نہیں موڑا، یہ ظاہری اعتبار سے پیٹ پھیرنا اور باطنی اعتبار سے پیٹ پھیرنا۔ جس نے بھی قرآن کریم کی اہمیت اور احترام کیا، اللہ نے ان کو سرخرو کیا، یعنی ان کا سر اللہ نے اونچا کیا، ان کو عزت و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم، میں نے پچھلے جمعہ کہا، جو لوگ بھی، جن لوگوں کی نظر بھی قرآن کریم پر ایسی نظر پڑ گئی کہ اس میں ان کو ہدایت نظر آنے والی، سچی طلب والی نظر قرآن کریم پر پڑ گئی، ان کو ہدایت مل گئی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ میں نے پچھلے ایک انگریز کا واقعہ آپ کے سامنے سنایا۔ ایک واقعہ میں اپنی زندگی کا اپنا سناتا ہوں۔ پچھلے کئی مرتبہ، شاید میں ایک مرتبہ اس سے پہلے میرے پورے 8 سال کے دور میں نے سنایا ہے شاید۔ اب اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ والد محترم اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ 40 سال پہلے کی بات ہے، اسی شیموگا کے علاقے میں پیدل جماعت میں والد محترم تھے۔ ایک جگہ پہنچے، 2 رمضان کو وہ ایسا قریہ تھا کہ مسجد بند تھی۔ قریب میں کسی نے کہا کہ مسجد میں جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے مسجد کو بند کر دیا گیا ہے اور کوئی نماز کے لیے نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم اتنی دور سے آئے ہیں، مسجد میں تو رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے، آپ کا آپس میں جو ہے وہ آپ جو ہے اپنا اختلاف، اپنی رائے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن مسجد تو نماز کے لیے کھولنا چاہیے۔ اور انہوں نے گھر میں بٹھایا اور چائے پینے کو کہا، تو والد صاحب نے کہا کہ ہم روزہ دار ہیں۔ تو ان کو معلوم ہوا، اچھا، تو اس وقت ان کو معلوم ہوا کیا رمضان شروع ہو گیا ہے؟ تو ان کو رمضان کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہاں رمضان شروع ہو گیا ہے، تو ان کو تھوڑا سا دل کو بات لگ گئی کہ رمضان میں تو مسجد کھلنی چاہیے۔ تو مسجد کھولی گئی، مسجد دھول مٹی سے ہٹی ہوئی تھی، غبار تھا، ان سب کو پاک کیا اور ممبر پر دیکھا ایک قرآن کریم موجود تھا۔ اس قرآن کریم کو اٹھایا تو والد صاحب نے دیکھا کہ اس پر دیمک لگی ہوئی ہے، جگہ جگہ سے اس پر دیمک چڑھی ہوئی ہے۔ تو دیکھ کر بڑا افسوس ہوا والد صاحب، اور قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر بہت روئے۔ رونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ میری نسلوں میں اس کلام پاک کو پڑھنے اور اسے سمجھنے، اسے سمجھانے والے پیدا فرما۔ اس دعا اور اس احترام کی برکت ہے کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا۔ میرے 2-3 بھائی بھی حافظ ہیں۔ اللہ کبھی اللہ کے کلام کی عظمت کو ضائع نہیں کرتے، اور کبھی اسے پکارا ہو، دعا کی ہو تو اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اب سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی جو عظمت کرے گا اس کا پھل اسے ضرور ملے گا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسے نہیں بلکہ اس کی 7 نسلوں تک کو ملے گا۔ اللہ جب غصہ ہوتے ہیں اس کی نافرمانی کھلے عام کی جاتی ہے، گناہ پر تکبر کیا جاتا ہے اور گناہ کر کے سر اونچا کیا جاتا ہے، گناہوں کا ذکر کرتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں میں نے یہ گناہ وہ کیا۔ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، جب اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو 7 نسلوں تک اللہ کا غصہ باقی رہتا ہے۔ اللہ نے کہا علم القرآن،
یہ 4 عظیم الشان باتیں جو اللہ نے قرآن کریم کے اس سورہ میں عطا کی ہیں، گویا کہ ایک شاہکار ہے۔ قرآن کریم کا عطا کرنا ساری دنیا کے لیے شاہکار ہے۔ اللہ کی رحمت کا ہونا، عظیم الشان بے پناہ محبت کا اللہ کا ہونا، انسان سے، بندے سے، اس کی ساری زندگی پر، وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ بندہ تو سمجھتا ہے میں پریشان ہوں، حالانکہ اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ میرا رب تو وہ ہے۔ اگر کسی آدمی کی ذمہ داری، کوئی بڑا آدمی، کوئی کمشنر، کوئی MLA، کوئی بڑا آدمی، حکومت کا عہدیدار، کوئی PM، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر لے لے کہ میری ذمہ داری تیری ساری زندگی کی ہے، تیرا کھانا پینا اور خرچ اور سب کچھ میرے ذمہ ہے، تیری پروٹیکشن کرنا، تیری حفاظت کرنا، سیکیورٹی کرنا تیری میرے ذمہ ہے، تو بے فکر ہو جا، صرف تجھے یہ کام ہے کہ تو میں جیسا کہوں ایسا کرنا ہے، تو اس کو کتنی ہمت ملے گی اور کتنی طاقت ملے گی، وہ کیسے زندگی گزارے گا۔ ساری دنیا کا بادشاہ، ساری دنیا کی طاقت رکھنے والا، موت و حیات کا مالک، ذرے ذرے کا مالک، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، تمہاری روزی میرے ذمہ۔ عظیم الشان باتیں اللہ نے اس میں ذکر کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔